رات تقریباً گزر چکی تھی، دور دور سے کہیں مؤذن کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے سوتے سوتے محسوس کیا کہ کوئی اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ وہ کرنٹ کھا کر اٹھ گیا، وہ اس کے بالکل پاس کھڑی تھی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر وہ گھبرا گئی، اسے اتنی صبح صبح اس کا اٹھنا بہت برا لگا۔ غصے کی شدید لہر اس کے جسم میں پیدا ہو گئی، پورا جسم جیسے جلنے لگا ہو۔ وہ کمبل کو پرے دھکیل کر بالکل اس کے برابر کھڑا ہو گیا، وہ سہمے ہوئے نگاہیں نیچے جھکا کر کھڑی تھی۔ اس کے دل میں اس وقت آگ لگی ہوئی تھی، اسے پتہ نہیں تھا اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے، لیکن وہ مزید اپنے غصے پہ قابو نہیں رکھ سکا۔ تمہاری ہمت کیسی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ کیا سمجھتی ہو تم خود کو، اور کیا سوچ کر تم نے مجھے ہاتھ لگایا؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، میں تمہیں بیوی کا درجہ کبھی نہیں دے سکتا، تو زبردستی میری زندگی میں گھسنے کی کوشش مت کرو۔ اوکے، نہ تو میں تمہیں کبھی قبول کر سکتا ہوں اور نہ کبھی کروں گا، اس لیے یہ روایتی بیویوں والی حرکتیں کرنا بند کر دو۔ وہ چلا چلا کر بات کر رہا تھا، اندر کے علاوے کو باہر آنے کا راستہ مل چکا تھا۔ اس کا پارا ایک دم چڑھ چکا تھا، وہ بدستور سر نیچے کیے ہوئے کھڑی تھی۔ اس نے محسوس کیا اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ گیٹ آؤٹ، اس نے چلا کر کہا۔ پھر اسے یاد آیا وہ جاہل گوار لڑکی انگلش نہیں سمجھ سکتی، اس لیے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی اپنے کمرے سے باہر نکالا اور کنڈی لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ خود کو نارمل کرنے میں تھوڑا کامیاب ہوا تو دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ پھر جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ چھٹی کا دن تھا، اس لیے اسے بیدار ہونے کی کوئی جلدی نہیں تھی، لیکن 10 بجے الارم نے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں گھس گیا۔ سر میں ہلکے درد کا بھی احساس ہوا۔ صبح 6 بجے والا واقعہ ابھی بھی ذہن میں تازہ تھا۔ وہ نہا کر جب باہر نکلا تو ٹھٹک گیا، اس کی شرٹ بیڈ پہ آج بھی نہیں پڑی ہوئی تھی۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ وہ نہا کر نکلا ہو اور بیڈ پہ شرٹ نہ ہو۔ اسے کچھ عجیب لگا، اس نے الماری سے ایک شرٹ نکال کر پہن لی اور ناشتے کے لیے نیچے چلا گیا۔ ناشتے کے دوران دوسری حیرت اسے تب ہوئی جب اسے ٹیبل پہ ناشتہ نظر نہیں آیا۔ یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ اس کے جاگتے ہی میز پہ ناشتے سجا دیا کرتی تھی۔ تو اس کا مطلب وہ ناراض ہے، اس سے سوچا۔ ناراض ہے تو ہوتی رہے ناراض، میں نے کیا کیا؟ تو نے اچھا بھی تو نہیں کیا، کتنی بری طرح سے پیش آئے اس سے۔ دل سے آواز آئی۔ وہ کچن میں چلا آیا اور خود اپنے لیے ناشتہ بنانے لگا۔ پھر اسے ایک دم محسوس ہوا اسے ناشتہ بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اتنے دنوں سے وہ اس کے ہاتھوں کا بنا ناشتہ کھا رہا تھا، خود کھانا بنانے کی تو اس کی عادت ہی چھوٹ گئی۔ وہ بنا ناشتہ کیے کچن سے باہر نکل آیا۔ وہ یوں ہی صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ ایک سوچ جو پہلی بار اس کے ذہن میں آئی، وہ کہاں ہے؟ یہ سوچ کر وہ کھڑا ہو گیا اور گھر کے کمروں میں اسے تلاش کرنے لگا، لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ اس کی ٹینشن میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ ایسے تڑپنے لگا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے۔ کہاں چلی گئی؟ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ جہاں چلی گئی، اس سے کیا؟ وہ بھی کہاں اسے اس گھر میں چاہتا تھا؟ اچھا ہوا خود ہی چلی گئی، ویسے بھی کسی نہ کسی دن تو اسے جانا ہی تھا نا۔ نہیں، وہ ہمیشہ یہی چاہتا تھا وہ چلی جائے، لیکن آج جب وہ چلی گئی تو اس طرح پریشان کیوں تھا؟ وہ خوش کیوں نہیں تھا؟ جبکہ اصولاً تو اسے بہت زیادہ خوش ہو جانا چاہیے تھا۔ کیا وہ اس لیے پریشان ہے کہ جب دادی واپس آئے گی تو وہ اسے کیا جواب دے گا؟ نہیں، دل سے فوراً آواز آئی۔ وہ دادی کے لیے نہیں، خود اپنے لیے پریشان تھا، مگر کیوں؟ اس نے دل سے سوچا۔ کیوں تم اس سے کیا پیار کرنے لگے ہو؟ دل نے ایک عجیب انکشاف کر دیا۔ وہ گمسم ہو گیا، یہ کیا کہہ رہا تھا دل؟ وہ اس سے پیار کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو اس سے نفرت کرتا تھا، شدید نفرت۔ نہیں، دل جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے دل کو جھٹلانے کی کوشش کی، مگر وہ ایسا نہیں کر سکا، کیونکہ دل جھوٹ نہیں سچ بول رہا تھا۔ ہاں، میں اس سے پیار کرتا ہوں، بہت پیار۔ مجھے صرف اس کی عادت نہیں ہو گئی، میں اس سے پیار بھی کرنے لگا ہوں، مگر وہ کہاں ہے؟ اس نے چلا چلا کر پورے گھر سے پوچھا اور جواباً پورا گھر خاموش تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار گھر میں اکیلے پن کا احساس ہوا۔ اسے پہلی بار گھر کی خاموشی ڈرا رہی تھی۔ اس پہ پہلی بار انکشاف ہوا وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔
وہ جسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا تھا وہ یہی لڑکی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس سے پیاری تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اتنی معصوم، اتنی سچی، اسے جیون ساتھی کے روپ میں صرف یہی لڑکی چاہیے تھی، اور تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی اس کے جیسی۔ ایسی لڑکی دنیا میں کہیں نہیں ہے جو اس کے اتنے غصے کے باوجود خاموش رہے، جو اس کے جاگتے ہی ناشتہ لگا دے، اس کے مانگنے سے پہلے اسے چائے پلا دے۔ اتنی صبر، اتنی قناعت والی لڑکی اور کہاں ہوگی؟ واقعی اگر دادی اس پہ بھروسہ کرتی تھیں تو بالکل صحیح کرتی تھیں۔ وہ واقعی اپنے پوتے کے لیے سب سے اچھی بیوی ڈھونڈ لائی تھیں۔ اگر وہ خود ان کی مرضی کے خلاف کسی ماڈرن لڑکی سے شادی کرتا تو کیا ہو جاتا؟ وہ لڑکی کیا گھر کے کام کرتی؟ کیا اس میں اتنا صبر ہوتا؟ کیا وہ اس کی اس طرح چلانے پہ خاموش ہوتی؟ نہیں نہیں، وہ پہلی بار اس کی کہی ہوئی ساری باتیں یاد کر رہا تھا۔ کیا جی، بیوٹی پارلر، یہ ٹی وی کرنٹ تو نہیں مارتا جی؟ ہمارے گاؤں میں پہلے مرد کھانا کھاتا ہے، پھر عورت اس کا بچا ہوا کھانا کھاتی ہے۔ آپ کو گاڑی چلانا آتا ہے جی؟ یا اللہ مجھے اپنے گھر سے خالی ہاتھ مت لوٹائیں، میں آپ سے جو مانگ رہی ہوں وہ مجھے دے دیں۔ جی آپ کی وہ نیلی شرٹ جل گئی، آپ سے جھوٹ بول سکتی ہوں؟ نہیں نا، خدا سے تو نہیں۔ وہ تو سب جانتا ہے، آپ سے جھوٹ بول کر میں بچ بھی جاؤں تو خدا سے کیسے جھوٹ بول سکتی ہوں؟ او میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا، کیوں کر دیا؟ میں نے اس سے کتنی بدتمیزی سے بات کی صبح، مجھے کیوں اتنا غصہ آ گیا تھا؟ حالانکہ اس نے ایسا بھی کچھ غلط نہیں کیا تھا، صرف ہاتھ ہی تو لگایا تھا، اور وہ اتنی اچھی تھی کہ اس نے کوئی شکوہ، کوئی شکایت تک نہیں کیا۔ لیکن وہ کہاں چلی گئی؟ پلیز واپس آ جاؤ، میں تمہیں پھر کچھ نہیں کہوں گا، ہم دونوں مل کر پیار محبت سے رہیں گے، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ بانی لوٹ آؤ۔ اسے اپنے گالوں پہ نمی کا احساس ہوا، وہ بھاگتے ہوئے پورچ میں گیا اور گاڑی میں بیٹھ کر ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔